کلو نفسن ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ مر کے ختم ہو جانا ہے، نہیں، پھر وہاں ہم کو اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے۔ قبر میں بھی سوال ہوگا، آپ کے اعمال ہم سب کے اعمال کی طرح وہاں جو کر کے گئے ویسا جزا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا، وہ پردے میں بھلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو بار بار ان کا چہرہ مت دیکھو، اس لیے کہ مرنے والا اگر نیک ہے تو اس کے چہرے سے نور چمکے گا، اور اگر کہیں مرنے والا پاپی ہے تو اس کے گناہ، اس کی سزا اس کے چہرے میں چمکے گا، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کر کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اب یہ میت جب ان کے جسم سے، ایک انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ملک الموت جو ہے روح لے کے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر والا رو رہا ہے، ان کے خاندان رو رہا ہے، ان کے اہل و عیال رو رہا ہے، بیٹا بیٹی سب رو رہا ہے۔ تو ملک الموت اس کے گھر کے دروازے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ باخدا میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیا ہے، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، اس کو آج جانا تھا، اس لیے اس کی روح لے کے گیا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کلمہ پڑھا ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، تو کسی کو آزمایا جائے گا تو اس کا بیٹا لے کے آزمایا جائے گا، اور کسی کو آزمایا جائے گا تو بیٹا دے کے آزمایا جائے گا۔ کسی کو دولت دے کر کے اللہ آزماتا ہے، اور کسی کو دولت کسی کی چھین کر کے اللہ آزماتا ہے۔ کسی کو شہرت دے دیتا ہے اللہ، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ کسی کو دولت دے دیتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے۔ کسی کا بیٹا کسی وقت لے لیتا ہے، کسی کا جوانی میں گیا، کسی کا بچپن میں گیا، کوئی کسی کا باپ چلا گیا، تو یہ کیا ہے؟ آزمائش سے۔ اصل تو کھیتی یہ رب کی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ رب کی کھیتی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے لے لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر آپ کھیتی کرتے ہیں، اس میں کچھ لگاتے ہیں، بوتے ہیں، آپ کا جب جی چاہتا ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کے لاتے ہیں، کوئی بولنے والا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا مالک آپ ہے۔ ایسے ہی تمام انسانوں کا مالک خدا ہے، وہ جب جسے چاہے لے لے۔ اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہاں رونا چلانا نہیں، بلکہ اللہ کی تعریف بیان کرنا کہ مولا ہم سب تیری امانت ہے، تو جب چاہے لے لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، یہ جسم تو مردہ ہوتا ہے زمانے والوں کے سامنے، لیکن ان کی روحیں دیکھتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کون میرے غم میں روتا ہے اور کون میرے لیے ہنستا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو لوگ جب انتقال کرتا ہے تو لوگ خوشی مناتا ہے کہ فلاں شخص چلا گیا، اچھا ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ انتقال کرتے ہیں تو ان کے جانے کے غم میں اپنا تو اپنا پرایا بھی رویا کرتے ہیں، اپنا تو اپنا پرایا بھی رویا کرتے ہیں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی وفاداری میں مرنا، کہ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اپنا نہیں، غیر بھی کسی کے انتقال پر روتا ہے، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. یعنی ایک انسان جب دیندار ہو جاتا ہے، ایمان اپنے اندر مکمل کر لیتا ہے، تو ایسے بندہ جب انتقال کرتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اپنا تو روتے ہی ہے، غیر بھی رونا شروع کر دیتا ہے کہ کتنا اچھا آدمی تھا کہ چلا گیا. لیکن کچھ بندہ ایسا بھی ہے دنیا میں کہ اس کے جانے سے اپنا بغیرہ سب خوشی مناتا ہے کہ فلاں شخص چلا گیا، بہت ظلم ڈھاتا تھا، بہت اچھا ہو گیا. تو ایسا مت بنیے کہ ہر آدمی لعنت کرے. ایسا بنیے کہ اپنا تو دعا دینے پہ مجبور ہو جائے، غیر بھی دعا کرنے لگے. غیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پڑوس کے لوگ، کہیں اور کے مسلمان سنیں کہ فلاں آدمی چلا گیا تو ان کے لیے دعا کریں. تو تبھی تو کسی شاعر نے کیا کہا کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی وفاداری پہ مرنا، تاکہ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آئیے ایک واقعہ سماعت کیجئے. مدینہ شریف میں ایک بچہ تھا تو وہ یہودی کا بچہ تھا، نصرانی کا بچہ تھا. مسلمان کا وہ بیٹا نہیں تھا، غیر کا بیٹا تھا. لیکن وہ بچہ اچانک ایک دن رسول پاک کے چہرے پر اس کی نظر پڑ گئی. اس بچے کی نظر رسول پاک کے چہرے پہ پڑتی ہے. اب وہ بچہ اس کا عاشق ہو گئے، نبی کا دیوانہ ہو گئے. اب وہ بچہ کیا کیا، ایک معمول بنا لیا کہ فلاں وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اسی وقت چل کے ان کو دیکھ لیں گے ہم. ایک عادت بنا لیا، ٹائم بنا لیا. اور یہ جان گیا جیسے آپ کے ہاں کوئی پھونکوانے کے لیے آتا ہے نا باہر سے، تو اس کو معلوم ہے کہ مغرب کے بعد نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اتنا بج کر اتنا منٹ میں ہم پہنچیں گے تو وہ دم کریں گے، پھونکیں گے پانی پر، ہے نا. تو روزانہ اسی ٹائم سے آپ کے ہاں آتے ہیں لوگ. تو ایسے ہی وہ بچہ جو ہے ایک معمول بنا لیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رہتے ہیں، چلو نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، نبی کا دیدار کر لیتے ہیں. وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد نبی کا چہرہ دیکھتا ہے. نبی کا دیدار کیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کچھ دن گزر گیا. ایک دن اس کا باپ اس کو دیکھ لیا کہ میرا بیٹا اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے. اس کے باپ نے اس کے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل بیٹا، یہاں تمہیں نہیں آنا ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یا کلمہ پڑھنے والے لوگ آتے ہیں، ہم لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. وہ بچہ وہاں سے واپس جاتا ہے. دوسرا دن پھر وہ بچہ چھپ کر کے گھر سے نکلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں دیتا ہے. اسی ٹائم میں پھر مسجد نبوی میں پہنچتا ہے. کہیں سے اس کا باپ آ رہا تھا، پھر دیکھ لیا کہ میرا بیٹا یہاں آ گیا. پھر بچے کا ہاتھ پکڑا لے گیا گھر. اس کے بعد بچے کو سمجھایا کہ بیٹا وہاں جو جاتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسی کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، اسی کے دین کو قبول کر لیتا ہے. تم وہاں مت جایا کرو، وہاں تم مت جایا کرو، وہ مسلمانوں کی مسجد ہے، وہاں نہ جایا کرو. وہ بچہ پھر واپس آیا. اب تیسرا دن وہ بچہ پھر چھپ کر کے گھر سے نکلا ہے، کیونکہ بچہ کو اب چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے. جب تک نبی کا چہرہ دیکھ نہیں لیتا ہے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. بے چینی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے. پھر تیسرا دن جب پہنچا، اتفاق سے اس کا باپ پھر پہنچ گیا. اپنے بیٹے کو مارا پیٹا، دھمکایا اور دھمکی دی کہ اگر کل تم وہاں چلا گیا تو میں تمہارے دونوں پیر کاٹ ڈالوں گا. اب ادھر بے چینی کے عالم میں رات گزرتی ہے. رات جب گزر گئی ہے، بچہ پریشانی کے عالم میں پڑ گیا. آخر میں اس کا دماغ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اے بچہ، تیرا پیر تو نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، چلو کم سے کم ایک بار تو دیکھنے کا موقع ہے، ابھی ایک بار تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لو. وہ بچہ پیر کا پرواہ نہیں کرتا ہے، چلا جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں. مسجد نبوی شریف میں پہنچا ہے اور نبی کا دیدار کر رہا ہے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے، کالی کالی زلفوں کا دیدار کر رہا ہے. اس کے باپ نے پھر سے دیکھ لیا.
बच नहीं पा रहा वो लड़का, बार बार जा रहा है, बार बार पकड़ा जा रहा है। लेकिन बाप ने फिर पकड़ के लाया और कहा कि बेटा अब तक तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा दोनों पैर काट डालूंगा, लेकिन तुम तो फिर चले गए हो, अपने पैर की परवाह नहीं किए हो। याद रखो आज तो तुम्हारी पैर मैं नहीं काटता, लेकिन आज के बाद अगर तुम वहाँ चला गया तो मैं तुम्हारी दोनों आँख निकाल डालूंगा, मैं तुम्हारी दोनों आँखें निकाल लूँगा। वह बच्चा अब परेशानी के आलम में आ गया कि या अल्लाह ये क्या हो गया। पहले तो हाथ काटने की बात आई, मैंने समझा कि हाथ नहीं रहेगा, देखने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन पैर की बात आई, मैंने समझा पैर भी नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, एक बार तो नबी का दीदार कर लेंगे। अब तो आँख की बात आ गई है, अगर आँख निकल गई तो नबी का चेहरा कैसे देखेंगे, नबी का दीदार कैसे करेंगे। अब वो बच्चा परेशानी के आलम में बीमार हो गया। उसके बाप ने डॉक्टर को बुलाया, दवाई दिया, कोई फ़ायदा नहीं किया। फिर हकीम को बुलाया, तबीब को बुलाया, कोई फ़ायदा नहीं होता। सब दवा दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तो मर्ज़ है किसी और का, ये तो इश्क नबी में बीमार हुआ है, ये दुनिया की दवा क्या काम करेगी। अब वो बच्चा परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया। अब कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। एक दिन बाप करीब जाके पूछता है, ऐ मेरे बेटे बता क्या बात है, राज क्या है कि तुम अच्छा नहीं होते हो, दवाई काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। उस बच्चे ने कहा कि मेरे बाप बता दूं तो क्या आप मेरी तमन्ना को पूरी कर देंगे, मेरी ख्वाहिश को आप पूरा कर देंगे। उसके बाप ने कहा है बेटा मरते दम तो दुश्मनों की तमन्ना पूरी की जाती है, तुम तो मेरा नूरे नज़र हो, लगते जिगर हो, तुम मेरे बेटे हो, बता तेरी तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है, आरजू क्या है। उसके बेटे ने कहा ऐ मेरे बाप मेरी तमन्ना, मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिश ये है कि जाइए मेरे नबी को बुला के लाइए, हम नबी का चेहरा देख लेंगे, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बाप ने कहा बेटा ये कैसी बीमारी है तुमको, और ये क्या बात करते हो, वो मुसलमानों का नबी है, वो तुम्हारे पास कैसे आएंगे। बेटे ने कहा मेरे बाप आपने वादा किया है, आप चल के तो जाइए, वहाँ जाकर के देखिए तो कम से कम उनको कहिए तो वो आप कहेंगे जाकर के वो चले आएंगे। बाप मजबूर हो गया है इसलिए कि बेटा की जान की बात आ गई है, अब बेटा मरने वाला है। अब बाप कहता है मेरे बेटे अगर मैं वहाँ चले जाऊँ तो क्या कहूँगा उनसे, कैसे मैं आवाज़ दूंगा। बेटे ने सबक दिया, ऐ मेरे बाप आप जाइए मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर और वहाँ जाके कहिए दोनों आलम के मालिक व मुख्तार चले आइए, एक बीमार दोनों आलम के मुख्तार चले आइए। बस आप इतना जाके कहेंगे वो चले आएंगे, वो आपकी बात को समझ जाएंगे, वो आपकी बात को जान जाएंगे और चले आएंगे। अब उनका बाप गया है मस्जिद नबवी शरीफ का दरवाजा पकड़ा है, वहीं से आवाज देता है ऐ काली काली जुल्फ वाले आका, ऐ वद्दुहा वाली सूरत वद्दुहा वाले चेहरे वाले आका, ऐ मेरे आका आज एक बच्चा बीमार है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार चले आइए। आप इतना कहना था, वो यहूदी इतना कहता है, मेरे नबी खड़े हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ साहबा चलो इस यहूदी के घर में चलो, इनका बेटा बीमार है, इनके बेटे को देखने के लिए चलो। एक आलम उस वक्त उनका बाप यही जुमला तो कहा था, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार चले आइए, एक बीमार है दोनों आलम का मुख्तार चले आइए, दोनों आलम का मालिक चले आइए, वो दुहा वाली सूरत को लेके आ जाइए, काली काली जुल्फों को लेके आ जाइए, जो कुरान में याद किया गया है उन सूरतों को लेके आइए। अब मेरे नबी फरमाते हैं ए बच्चा है साहबा चलो उस यहूदी के घर चलते हैं, इसका बेटा बीमार है मुझे देखने के लिए, इसका बेटा तड़प रहा है मेरी सूरत देखने के लिए, चलो इनको दीदार कराया जाए। अब साहबा चलते हैं, नबी आगे हैं साहबा पीछे हैं, चलते चलते उस यहूदी के घर पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे कदम रखते हैं। वो बच्चा उठकर खड़ा होना चाहता था लेकिन इतनी कमजोर हो गए थे वो, इतनी ताकत उसमें नहीं थी कि वह नबी का ताजिम कर सके और खड़ा हो सके। वो बच्चा लड़खड़ा करके गिर जाता है जमीन पे, रसूल अपने हाथों से सहारा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए बच्चा तूने ये क्या हालत बना रखा है, ए बच्चा
تو نے یہ کیا حالت بنا رکھا ہے؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں آپ کو دیکھا ہوں آپ کی محبت میں بیمار ہو گیا ہوں میرے آقا، اے میرے آقا جب سے میں آپ کو دیکھا ہوں اور آپ کی محبت اپنے اندر بسایا ہوں، آج مجھے آپ کا دیدار کرنے سے روکا گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی جدائی نے مجھے بیمار کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں، ہماری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو نبی کا چہرہ وہ بچہ دیکھا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ قبر سے لے کر کے جنت تک کی ضمانت لیں گے آقا تو ہم اسلام کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہم جانے والے ہیں، اب جسم میں طاقت نہیں ہے یا رسول اللہ، ان قریب موت آنے والی ہے، لیکن میرے آقا آپ اگر قبر سے لے کر کے جنت تک کی ضمانت لے لیں گے تو ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں کلمہ پڑھ لو، میں قبر سے لے کر کے جنت تک کی ضمانت لیتا ہوں۔ جو ہی میرے نبی نے ضمانت لیا ہے اور اس بچے نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس بچے کی جسم سے روح نکل گئی، موت ہو گئی، اس کی روح جسم سے پرواز ہو گئی۔ اب وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بچہ تو میرا ضرور تھا لیکن آپ کا دیوانہ تھا، آپ کا عاشق تھا، آپ کے عشق میں بیمار تھا، یا رسول اللہ اب تو یہ کلمہ بھی پڑھ چکا ہے، ایمان بھی لا چکا ہے، مسلمان بھی بن چکا ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ میرا ہے لیکن عاشق آپ کا تھا، آپ اسے لے جائیے اسلام کے طور و طریقے پر دفنائیے کفنائیے۔ اب اصل بات سنیے، بتانے کا جو مقصد ہے اصل بات اب یہاں آ رہی ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیو اس کی میت کو لے کے چلو، ان کے جنازے کو مدینے کی گلیوں میں دھوم و دھام سے نکالا جائے گا، مدینے کی گلیوں میں دھوم و دھام سے نکالا جائے گا۔ صحابہ اس بچے کی میت کو کاندھا دیتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں لایا گیا ہے، اس کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، اس کے بعد جنازے پہ رکھا گیا۔ اب صحابہ جنازے لے کے چل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں جشن منایا جا رہا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جشن منایا جا رہا ہے، صحابہ لے کے چل رہے ہیں اس کے جنازے کو۔ میرے نبی بھی اس جنازے میں شرکت فرما ہے، میرے نبی بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن میرے نبی کے چلنے کا انداز الگ تھا۔ میرے نبی کبھی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں تو کبھی ایریوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ یا اللہ یہ میرے نبی کو کیا ہو گیا، یہ کون سی تکلیف ہو گئی کہ کبھی انگلیوں کے بل چلتے ہیں کبھی ایریوں کے بل چلتے ہیں، پورے قدم جمائے ہوئے میرے سرکار نہیں چلتے ہیں۔ مگر صحابہ میں اتنی طاقت نہیں تھی، صحابہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی سے چل کے پوچھ لیتے، وہ نبی سے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آج آپ کے پائے مقدس میں کیا تکلیف ہے یا کیا وجہ ہے کہ آپ پورے قدم جمائے ہوئے نہیں چلتے ہیں یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ صحابہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پوچھ سکتے تھے، لیکن آخرکار صحابہ چلتے ہیں، میرے نبی بھی چلتے ہیں، پہنچ گئے قبر کی دنیا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی خاموش میت کو لے کر قبر کی دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سردار جب قبر کی دنیا میں اترے ہیں، جارے کے موسم کے باوجود وہ پسینے سے شرابور ہو گئے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، مگر صحابہ دیکھتے ہیں، پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد ان کو قبر میں رکھا گیا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، قبر تیار ہو گئی ہے۔ صحابہ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، میرے نبی بھی واپس ہوتے ہیں، صحابی نبی کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور مچل جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سرکار، اے کائنات کے سردار، آپ پر میرے ماں باپ قربان میرے آقا، آج بتا دیا جائے میرے آقا، اے میرے آقا آپ سے نہ پوچھیں گے تو کن سے پوچھیں گے آقا، آپ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا آقا، اے میرے آقا نظر کرم فرمائیے، ذرا بتا دیا جائے جس وقت جنازے کو لے کے چل رہے تھے اس وقت آپ کے پائے مقدس میں تکلیف تھی یا پھر کیا وجہ تھی کہ آپ پورے قدم جمائے ہوئے کیوں نہیں چل رہے تھے؟
کبھی ایڑیوں کے بل چل رہے تھے، کبھی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ میں کیا بتاؤں، اے صحابیوں میں کیا بتاؤں، سنو سنو، بات اصل یہ ہے کہ جب اس کی جنازے کو تم لوگ مدینے کی گلیوں میں لے کے گھوم رہا تھا، اس وقت آسمان سے اتنے فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہو گئے تھے کہ مجھے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے کبھی میں انگلیوں کے بل چل رہا تھا، کبھی ایڑیوں کے بل چل رہا تھا۔ صحابہ کے سامنے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو، جب اس کے جنازے کو تم لوگ کاندھا دے کے گھوم رہے تھے مدینے کی سرزمین پر، تو آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ آ گئے تھے اور ان کے جنازے میں شامل ہو گئے تھے کہ مجھے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے کبھی انگلیوں کے بل چل رہا تھا، کبھی ایڑیوں کے بل چل رہا تھا۔ صحابہ مچل گئے، خوشی سے اچھل گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، جب آپ قبر کی دنیا میں اس کی میت کو لے کے، اس بچے کی خاموش میت کو لے کے اترے ہیں، تو میرے آقا آپ جارے کے موسم کے باوجود پسینے سے شرابور کیوں ہو گئے؟ پسینے سے شرابور کیوں ہو گئے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، جب اس کی خاموش میت کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور قبر کی دنیا میں اس کو لے کے میں اترا ہوں، اس وقت جنت کے حور و غلمان نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہے اور مجھ سے سب کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اس خوش نصیب کو مجھے دے دیا جائے، اس خوش نصیب کو مجھے دے دیا جائے، اس لیے میں پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اسے کسے دیا جائے، کن کے حوالے کیا جائے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اصل بات یہ تھی کہ اس بچے کی خاموش میت یہ بول رہی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ قبر سے لے کر کے جنت تک کی ضمانت لیے ہیں آقا، لیکن میرے آقا آپ دنیا میں موجود ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں قبر کی دنیا میں آ گیا ہوں، اگر فرشتوں نے مجھ سے پوچھ لیا بتا تم کس کا غلام ہے، کس کا عاشق ہے، تو میرے آقا آپ تو دنیا میں ہے، میں قبر کی منزل میں آ گیا ہوں، اگر فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تم کس کا دیوانہ ہے، کس کا غلام ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے نبی کی پسینہ اس میت پہ ٹپک رہی تھی اور میرے نبی فرماتے ہیں ارے جس کی ضمانت مصطفیٰ لے لے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، میں دنیا میں ہوں، میرا پسینہ تیرے ساتھ جا رہا ہے، میں دنیا میں ہوں، میرا پسینہ تیرے ساتھ جا رہا ہے، پسینے کی خوشبو بتائے گی کہ آنے والا عاشق رسول آیا ہے۔ اس بچے کی خاموش میت کیا بول رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قبر سے لے کر کے جنت تک کی ضمانت لیا ہے، لیکن میرے آقا آپ تو دنیا میں ہیں اور میں قبر میں پہنچ گیا ہوں، اگر فرشتوں نے مجھ سے پوچھ دیا کہ بتا تم کس کے غلام ہو تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے میرے نبی کا پسینہ اس کے جسم میں ٹپک رہا تھا، ہر قطرہ ایک ایک قطرہ وہاں گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں ارے جس کی ضمانت مصطفیٰ لے لے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، میں دنیا میں ہوں، میرا پسینہ تیرے ساتھ جا رہا ہے، پسینے کی خوشبو بتائے گی کہ آنے والا عاشق رسول آیا ہے، آنے والا دیوانہ رسول آیا ہے، آنے والا نبی کا وفادار آیا ہے، نبی کا سچا عاشق آیا ہے۔ تو میرے دوستو، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ قبر کے خوف سے نہیں ڈرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں جب سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتے تھے، کیا کہتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں؟ دو سوال جو قبر میں ہے نا بالکل آسان ہے۔ پہلا سوال ہوگا رب کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا دین کے بارے میں، اور تیسرا سوال ہوگا حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پہلا سوال ہے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو یہ موجودہ زمانے کا سوال ہے، اگر تم قبر میں ہو تو یہی جواب ہے، آسمان زمین کے اوپر ہو تو یہی جواب ہے، کہیں بھی ہو تمہارا رب کون ہے، یعنی اس وقت تم رب کس کو کہتے ہو؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں رب کس کو کہا تھا۔ پہلا سوال جو ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ اس وقت تم رب کس کو کہتے ہو، کس کو مانتے ہو؟ تو وہاں موجودہ زمانے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔
تو کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس وقت تم کون سا مذہب کو مانتے ہو؟ کون سا دھرم تمہارا ہے؟ کون سا مذہب دنیا میں تم نے اختیار کیا تو وہی بتا دو، یا ابھی کے بارے میں بتاؤ۔ سوال ہوگا نا؟ تو اس وقت کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ قبر میں جانے کے بعد سوال ایک، جواب دو، یا تو ہاں یا تو نہ۔ ایمان ہے تو ہاں ہے، ایمان نہیں تو نہ ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ایمان والے کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا میں نہیں جانتا۔ جانتا کون نہیں؟ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کا خدا ایک ہے، سب مانتا ہے ایک ہی کو۔ کوئی اور صورت میں مانتا ہے، کوئی اور صورت میں مانتا ہے، کوئی اور نام لے کے مانتا ہے، لیکن مانتا ہے نا ایک ہی کو۔ لیکن وہاں جھوٹ بولے گا، کہے گا میں نہیں جانتا۔ تب تک فرشتے دوسرا سوال کریں گے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، کس دھرم کو تم مان کے آئے ہو؟ وہاں ایمان والے کہیں گے میرا دین اسلام ہے، بے ایمان والے کہیں گے میں نہیں جانتا۔ جھوٹ وہاں بھی بولتا ہے، جبکہ دنیا میں تھا تو کسی نہ کسی مذہب کو مانا تھا، کسی کی نہ کسی کی پوجا کر کے گیا ہے۔ تو جو جس کی پوجا کیا ہے، جو جس دھرم کو مانا ہے، جو جس مذہب کو مانا ہے، فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ کس مذہب کو مان کے آیا ہے، کس دھرم کو مان کے آیا ہے، کس کی پوجا کر کے آیا ہے، وہی بتا دو۔ تو فرشتے یہی بولتے ہیں، یہی پوچھتے ہیں کہ مذہب تمہارا کیا ہے۔ لیکن ایمان والا تو کہہ دے گا، بے ایمان لوگ کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ معلوم کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں کسی مذہب کو تو مانا ہے، سینہ تان کے کہا میرا دھرم یہ ہے، میرا دھرم یہ ہے، اپنے دھرم کی خوبی دنیا میں بتاتے رہا، اپنے دھرم کی سچائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہا۔ لیکن قبر میں گیا ہے تو دھرم اپنا بھول گیا ہے، مذہب بھی بھول گیا، اور کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ موجودہ زمانے کے بارے میں سوال ہے کہ کیا کہتا تھا، کیا ہے۔ لیکن جب تیسرا سوال پر پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے کیا کہتا تھا۔ یہ نہیں کہ مرنے والوں ابھی تم کیا کہتے ہو قبر میں، نہیں، دنیا میں کیا کہہ کے آیا ہے اپنے نبی کو۔ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جو سامنے تمہارا ہے، تمہارے سامنے جو مرد کھڑے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تم کیا کہتے تھے؟ اپنے جیسا سمجھا تھا؟ بڑے بھائی کہا تھا، مر کر مٹی میں ملنے والا کہا تھا، کیا سمجھا تھا ان کو بتاؤ۔ اب اگر کہیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے ابھی، تو نہیں مانا جائے گا۔ فرشتوں کا سوال ہے کہ دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتاؤ، ابھی جو کہو گے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اب کچھ لوگ نبی کو کہتے ہیں نا اپنے جیسا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان سے کہیے کہ نبی نے تو انگلی اٹھایا، چاند کو دو ٹکڑا کر دیا، آپ انگلی اٹھا کر کے وہ فتنگا کو بلا دیجئے، آئے گا کسی انسان کے اشارے پر؟ تو نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کیا کہتا تھا۔ تھا کا مطلب ہے کہ ماضی کا یہ صیغہ ہے، پچھلے زمانے میں تم مرنے سے پہلے اپنے نبی کو کیا کہتا تھا وہ بتاؤ۔ اگر اپنے نبی کی محبت اپنے سینے میں، دل میں محبت سے بسا لیا ہے، تو وہاں کہے گا کہ اے فرشتوں تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان بنا ہوں، انہی کے صدقے میں نے دنیا میں آیا ہے، اور انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر میں آیا ہوں، اور انہی کی مہربانی سے کل میں جنت میں پہنچوں گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، افسوس ظاہر کرے گا، کہے گا افسوس افسوس میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ان کو میں کیا کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی کہے گا میں نہیں جانتا، وہاں بھی جا کے جھوٹ بولے گا۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان ہے تو قبر کے سوال آپ کے لیے آسان ہے، ایمان نہیں تو پھر یہ سوال آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔
اس لیے لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ آج جو ہم ایصال ثواب کے نام سے بیٹھے ہیں نا، کسی نہ کسی مرحوم کے نام پر ایصال ثواب آج کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جب بھی آپ کسی کے نام پر ایصال ثواب کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، کلمہ شریف پڑھیے، اور کوئی بھی اچھا کام کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، تو صرف اپنے مرحوم کے نام پر نہیں بخشیے، بلکہ کل مومن حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں، مومن مومنہ، عورت مرد بوڑھا بچہ، سب کے نام پہ بخشیے۔ فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آپ قرآن شریف کی ایک آیت یا ایک کلمہ لے لیجئے، ایک حروف آپ نے پڑھا، آپ کو 10 نیکی ملا۔ اب ایک حروف کو آپ پڑھا، 10 نیکی ملا، اس 10 نیکی کو آپ نے اپنے بھی مرحوم کا نام لے لیا، 10 آدمی 10 مرحوم کا اور نام لے لیا، تو سب کو 10 نیکی ملی۔ آپ کے مرحوم کو بھی 10 ملی، 10 اور کا نام لے لیا، ان کو وہ بھی 10 کر کے ملی، اور 10 آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے ہی۔ آپ نے ایک حروف پڑھا، آپ کو 10 نیکی ملی، یہی نیکی اٹھا کے آپ نے اپنے مرحوم کے نام پہ دیا، اس کو بھی 10 ملی، اور یہی نیکی آپ نے اٹھا کر 10 مرحوم کے نام پہ اور بخشا، تو 10 کر کے ان لوگوں کے پاس بھی ہے۔ تو پہلے سے آپ کے پاس 10 موجود، اور 10 کر کے سب کو ملا، کمی کسی کے اندر نہیں، کسی کے پاس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بخشنے والے، اس پڑھنے والے، اس نیکی والے کو اس کا جزا کیا دیتا ہے کہ 10 مرحوم کے طرف سے 10 نیکی کو واپس اس کے نام اعمال میں پھر دیتا ہے۔ تو کتنا ہو گیا؟ 100۔ اور ایک اپنے مرحوم کے نام پہ بخشے تھے تو 111 ہو گیا، 10 ہو گیا۔ پھر 10 پہلے سے آپ کے پاس موجود تھا، کتنا ہو گیا؟ 120 نیکی آپ کو مل گیا ایک حروف میں۔ 12 آدمی کا نام آ گیا نا، تو 10 واپس ہو گیا، تو 120 نیکی آپ کو 10 آدمی 11 آدمی کے نام پر بخشنے سے ملتا ہے۔ تو آپ پوری امت مسلمہ میں جتنے ایمان والے ہیں سب کے نام پہ اگر بخشیں گے تو سب کو برابر ثواب ملے گا، اور پھر ادھر سے واپس اتنا ہی آئے گا، تو آپ کے پاس ثواب اور نیکی کی کمی نہیں ہوگی، ایک ذخیرہ بن جائے گا آپ کے پاس۔ تو آپ جب بھی بخشیے تو کل مومن کا نام لے لیجئے اس میں، کہ اللہ اس روئے زمین پر اور اس دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جتنے ایمان والے گئے ہیں مولا، ان سب کے روح کو نظر ہے تو قبول فرما، اور ان سب کی تو مغفرت فرما دے۔ میرے دوستو، جب ہم کسی کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، ایک بات اور سن لیجئے، پھر میں تقریر کو ختم کی طرف پہنچوں گا، اختتام کی طرف۔ وہ یہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے خاندان ہو یا آپ کے خاندان ہو یا کسی کے بھی خاندان ہو، کوئی لوگ انتقال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاندان میں کوئی انتقال نہیں کیا ہو، مرا نہیں ہو، سب کے خاندان میں یہ ہے کہ سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی انتقال کیا ہے، کوئی نہ کوئی اس دنیا سے گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے خاندان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے، چاہے تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، دادا ہو، دادی ہو، بہن ہو، چچا ہو، چچی ہو، کوئی بھی انتقال کیا ہے، ان کو آپ قبر کے حوالے کر دیے ہیں، لیکن ان کی روح ہر جمعرات کو اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے چھت پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، سب کی روح جمعرات کی شام عصر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد
یہ روحیں اپنی قبر سے باہر نکلتی ہے، اپنے گھر کے چھت پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر کے بیچ صحن میں بیچوں بیچ کھڑی ہوتی ہے، اور جمعرات کی شام سے لے کر کے جمعہ کی شام تک یہ روحیں اس گھر میں موجود رہتی ہے، اور یہی پکارتی ہے کہ اے میرے بیٹو، اے میرے خاندان والو، اے میرے گھر والو، یہ گھر تو میرا ہے، یہ کمایا میں نے ہے، اس کو سجایا میں نے ہے، اس کو بنایا میں ہے، لیکن میں انتقال کر چکا ہوں، اس گھر سے قبر کی دنیا میں پہنچ چکا ہوں، اب یہ گھر میرا کوئی کام کا نہیں ہے، لیکن بنانے والا تو میں ہی ہوں، لیکن اس گھر کو سنوارنے والا تو میں ہی ہوں، اس گھر کو میں سنوار کے اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اب تم اس گھر میں عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہو، سکون کے ساتھ رہتے ہو، لیکن آج مجھے ثواب کی ضرورت ہے، آج مجھے نیکی کی ضرورت ہے، میرے نام پہ صدقہ کرو، میرے نام پہ خیرات کرو، میرے نام پہ ایصال ثواب کرو، مجھے نیکی دو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا باپ انتقال کیا ہے تو اس کی باپ کی روح جو ہے اس کے گھر میں آ کے کھڑی ہوتی ہے، اور جمعرات کی شام سے لے کر کے جمعہ کی شام تک اسی گھر میں کھڑی رہتی ہے، اور یہی پکارتی ہے کہ میرے نام پہ صدقہ کرو، میرے نام پہ خیرات کرو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے داتا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے نام پہ کوئی چیز خیرات کی جاتی ہے، کوئی چیز صدقہ کیا جاتا ہے، تو وہ روحیں جو ہے جمعہ کی شام کو اس کے گھر سے لے کر کے قبر تک دعائیں دیتے ہوئے جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے نام پہ خیرات نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روح جو ہے جمعہ کی شام کو اس گھر سے پھر نکلتی ہے، اور وہاں سے لے کے قبر تک اپنے گھر والوں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب آپ کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، پانی پیجئے بسم اللہ پڑھ کے پیجئے، اور کہیے کہ مولا میں نے جو پانی پر پیا ہے اور اس میں جو تیرا کلام پڑھا ہے، مولا اس کلام کے صدقے میں میرے خاندان کی مغفرت فرما، مومنوں کی مغفرت فرما، میرے گھر والے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے روح کو ان کا ثواب پہنچا۔ تو فائدہ کیا ہوگا میرے دوستو؟ پانی آپ پیئیں گے، پیاس آپ کی بجھے گی، اور آپ نے جو بسم اللہ پڑھا ہے ثواب تو آپ کو بھی مل رہا ہے، لیکن اس بسم اللہ کا ثواب آپ کے مرحوم کو بھی مل رہا ہے۔ کھانا آپ کھائیں گے، پیٹ آپ کا بھرے گا، پیٹ آپ کا بھرے گا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے جو کھائے ہیں اس کا ثواب جو ہے آپ کے مرحوم تک پہنچ جائے گا، آپ کا مرحوم بھی ادھر خوش ہو جائیں گے، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا، کام آپ کا بھی چل جائے گا، اس کا بھی چلے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جیسے زندہ انسان کو کھانا چاہیے، کھانے کی ضرورت ہے، اس کو یہ کھانے کا محتاج ہے، اگر ان کو کھانا نہ ملے تو دم نکل جائے گی، ایسے ہی مردے کو کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے، ثواب۔ کھانا اس کو بھی چاہیے، کھانا اس کو بھی چاہیے، لیکن اس کو کھانا کھانے کی صورت میں چاہیے، اس کو کھانا نیکی کی صورت میں چاہیے۔ جیسے زندہ آدمی محتاج ہوتا ہے کھانے کا، ایسے ہی مردہ آدمی محتاج ہوتا ہے نیکی کا۔ اب اس کو آپ کا کھانا نہیں چاہیے، آپ جن کے نام پہ آج ایصال ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قسم قسم کا کھانا تیار کیے ہوں گے، قسم قسم کا عمدہ چیز تیار کیے ہوں گے کہ ہم ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، مرغا بریانی الگ تیار کرتے ہیں، مٹھائی الگ تیار کرتے ہیں، پھل فروٹ الگ لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے باپ کے نام پہ ایصال ثواب ہے، ہمارے دادا کے نام پہ ایصال ثواب ہے، ہمارے خاندان کے مرحوم کے نام پہ آج فاتحہ خوانی ہے، قرآن خوانی ہے، اس لیے میں نے تیار کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آپ جانتے ہیں آپ کا کھانا، آپ کا بریانی، آپ کا پلاؤ، آپ کا مرغا کیا آپ کے باپ کے قبر تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ کے باپ کے روح تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، آپ کے باپ کے روح کو نہ کھانا پہنچتا ہے، نہ دانا پہنچتا ہے، نہ مرغا، نہ بریانی، نہ پھل، نہ فروٹ، کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ اس کا ثواب۔ آپ نے جو تیاری کیا، اس کو جو لوگ کھائیں گے
یتیم مسکین غربا جب کھائیں گے اس کا جو ثواب آپ کو ملے گا یہی ثواب اس مرحوم کو بھی پہنچے گا. یہ فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کے کھانے سے اس کا ثواب اس کو ملے گا. آپ جو تیاری کرتے ہیں کھانا ہونا یہ نہیں پہنچتا ہے, اس کا ثواب پہنچتا ہے. تیاری کیجئے اپنے مرحوم کے نام پر, کچھ نہ ہو سکے تو 1 گلاس پانی ہی صدقہ کرتے رہیے. اور اگر روز نہ ہو سکے تو جمعرات کی شام سے لے کے جمعہ کی شام تک اپنے خاندان کے لوگ, وہ لوگ جو انتقال کر چکے ہیں, جو مرحوم ہو چکے ہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے نام پہ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو 1 گلاس پانی ہی صدقہ ضرور کیجئے. 1 روپیہ ضرور ان کے نام پہ خیرات دیجئے تاکہ وہ روحیں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ ہم نے جس کو چھوڑ کے آیا تھا وہ میرے نام پہ اصال ثواب کر رہا ہے, میرے نام پہ خیرات کر رہا ہے, میرے نام پر صدقہ کر رہا ہے. اور آپ کو آپ کے گھر والے وہ لوگ جو پہلے چلے گئے ہیں دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے جائے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بیٹا کیوں نہ ہو آپ کے لیے وہ بد دعا کرتے ہوئے جائیں گے. تو مرحوم کی بد دعا سے بچیے. یاد رہے گا نا کب کرنا ہے. اگر روز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر روز نہیں کر پاتے ہیں تو کب کیجئے گا؟ جمعرات کی شام سے لے کر کے جمعہ کی شام تک, اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کو صدقہ کر دینا ہے. اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ لیجئے کیونکہ آپ کا باپ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے, آپ کی ماں آپ کے لیے سب کچھ دے کے گئی ہے. یہ گھر, یہ بنگلہ جس میں آپ لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ رہتے ہیں, ایک بیٹا خود سے اپنا گھر تیار نہیں کر پاتا ہے, ایک بیٹا خود سے اپنا وجود نہیں بنا پاتا ہے, ماں باپ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے نام پہ کیجئے تاکہ وہ یہ خوشی منائے کہ ہم نے جس کو چھوڑا تھا وہ خوشحال ہے اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور میرے نام پہ بھی صدقہ کرتا, مجھے بھی یاد رکھا ہے. زیادہ تر جمعہ اور جمعرات یہ دونوں دن یاد رکھیے گا. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر لٹائیے, نہیں, آپ 1 روپیہ غریبوں میں بانٹ دیجئے, صدقہ ہو جائے گا. اور کہیے کہ مولا اس غریب کی جو میں نے مدد کیا ہے یا اس پیاسے کو جو میں نے پانی پلایا ہے, مولا اس کے ثواب میرے خاندان کے مرحوم کو دے دے اور اس کے صدقے میں میرے خاندان کی تو مغفرت فرما دے. جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کر کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کر کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہو, چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی تم آئے ہو دنیا میں, تمہارے پیچھے ایک چور ہے, چور, اس چور سے بچو, جاگو جاگو جاگو, جاگ کر کے اس چور سے بچنے کی تیاری کرو. وہ چور کون ہے جانتے ہیں؟ شیطان ہے, شیطان. وہ چور شیطان ہے. وہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے پیچھے لگتا ہے اور موت کی آخری شام تک یعنی قبر کی دنیا میں بھی جا کر کے یہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس چور سے بچیے تو ایمان بچ جائے گا. اس چور سے آپ آگاہ ہو جائیے اور یہ خیال رکھیے کہ چور ہے, گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے. اگر ہم تیاری نہیں کریں گے, بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو قریب ہے کہ میرا ایمان چھینا جائے گا. اللہ نہ کرے کہ کسی بندے مومن کا ایمان چھینا جائے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ اس دنیا سے جاتے جاتے ایمان لے کے جائے. تو اس چور سے بچیے. وسوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں. جانتے ہیں کہاں 5 لوگ جاتے ہیں؟
اور واپس ہوتے تو ایک وہ کم ہو جاتا ہے, 4 ہی آدمی آتے ہیں, 100 آدمی جاتے ہیں تو 99 واپس, ایک کو چھوڑ دیا وہیں پہ. وہ ہے قبر کی دنیا, وہ ہے قبر کی دنیا. آج کسی کے بیٹے کو یا بیٹی کو, ایک چھوٹی سی بچہ یا بچی کو آپ ایک تھپڑ ماریں گے, اس کا باپ آپ کا کالر پکڑ لے گا, کہے گا میرے بچے کو کیوں مارا؟ کیوں؟ کہ یہ محبت ہے, محبت. لیکن ایک دن یہ رشتہ دم توڑنے والا ہے, لیکن ایمان کا رشتہ کبھی دم نہیں توڑے گا. تو ایمان بچائیے, ایمان بچ کے رہے گا تو پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی, ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. تو میرے دوستو, وہاں کی تیاری ہر حال میں کرنا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. مسلمان جب قبر میں جائیں گے تو اپنے اعمال کے بنیاد پر ان کی قبر روشن ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میرے آقا وہاں تشریف لائیں گے. شاعر کہتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کر کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے, منہ دیکھ کر کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. اور کسی شاعر نے ایک شعر اور پڑھا ہے کہ مجرم ہوں زمانے کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. اور ایک شعر اور سنیے, کیسا گنبد والے منظور دعا کرنا, منظور دعا میری مقبول خدا کرنا, منظور دعا میری مقبول خدا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میرے دوستو, جب سب جانتے ہیں کہ ہمیں آپ سب کو جانا ہے, تو تیاری ہم کو یہاں کی نہیں وہاں کی کرنا ہے, فکر یہاں کی نہیں وہاں کی رکھنا ہے, وہی فکر ہماری کام آنے والی ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے, آج نہ کل سب کو جانا ہے. بڑے بڑے بادشاہ ایسے گئے کہ اس کا نام تک آج کوئی لینے والا نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ مٹا دیے گئے. تو میرے دوستو, جب انسان ایک نیک انسان ہوتا ہے دنیا میں, تو یہ دنیا اس کو دیکھ کر کے رقص کرتی ہے, دنیا جھومتی ہے کہ فلاں آدمی کتنا نیک ہے. لیکن ایک نیک انسان جب انتقال کرتے ہیں نا, تو وہ زمین جس پر بیٹھ کے وہ عبادت کرتا تھا, وہ زمین کا حصہ جہاں کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھتا تھا, وہ زمین کا حصہ جہاں وہ نیک کام کرتا تھا,
جب یہ انسان انتقال کرتا ہے تو وہ زمین کا حصہ جو ہے رونے لگتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ ہائے افسوس، فلاں آدمی نیک تھا، مجھ پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، رب کا ذکر کرتا تھا، مجھ پہ کھڑا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں جھکا لیتا تھا، رب کی عبادت کرتا تھا، وہ زمین 40 دن تک اس کے لیے رویا کرتی ہے۔ کیا سمجھے؟ ایک نیک انسان جب انتقال کرتے ہیں تو اس کے غم میں 40 دن تک زمین روتی ہے، اور آسمان، وہ آسمان جس دروازے سے اس کا نیک اعمال پہنچایا جاتا تھا، اس کی نیکی آسمان کے طرف جب جاتی تھی، جس دروازے سے اس کی نیکی رب کی بارگاہ تک پہنچتی تھی، وہ دروازہ 40 دن تک روتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی نیکی جو ہے میرے طرف سے اوپر جایا کرتی تھی، آج وہ انسان دنیا میں نہیں ہے، افسوس ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہتے تو اس کی نیکی آج مجھ پر میرے دروازے سے ہو کے جاتی، اس لیے وہ دروازہ 40 دن تک افسوس ظاہر کرتی ہے، غم مناتی ہے اس انسان کا، غم مناتا ہے اس انسان کا جو نیک تھا، جس کا اعمال اس کے طرف سے ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچتا تھا، اور جس دروازے سے اس کو رزق دیا جاتا تھا، جس دروازے سے اس کا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ بھی 40 دن تک اس کے لیے رویا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دروازہ افسوس ظاہر کرتا تھا کہ افسوس کہ وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے، اسی دروازے سے اس کے لیے رزق پہنچتا تھا ان کے ہاں، اگر وہ زندہ ہوتا تو آج پھر رزق جاتا، افسوس کہ اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے۔ تو نیک آدمی بنیے، نیک آدمی جب بنیں گے تو یہ زمین بھی آپ کے لیے روئے گی، آسمان بھی روئے گا۔ جب نیک انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ تقریر یہیں سے ختم کیا جائے، چائے بھی چل چکا ہے۔ جس مرحوم کے نام پہ ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مرحومین کے اگلے پچھلے یعنی دنیا میں جتنی گناہیں ہوئی ہے، مولا ان سب کی تو معافی عطا فرما اور ان سب کو تو مغفرت عطا فرما۔ مولا ہمارے مؤذن شفیق صاحب اپنے خاندان کے نام پر اِصال ثواب کیے ہیں، مولا ان کے خاندان کی ہر گناہ، چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، اور صحابہ کے صدقے میں ان کی نجات فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے حبیب کی شفاعت ان کے خاندان، ہمارے خاندان، ہم سب کی یعنی جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں سب کی شفاعت نصیب عطا فرما، سب کو شفاعت حضور کی نصیب عطا فرما کہ یا اللہ کل بروز محشر جب قائم ہو تو اپنے محبوب کے چادر کے نیچے چھپنے کی جگہ عطا فرما، اور اپنے سرکار کی سفارش ہم سبوں کے لیے بھی عطا فرما، اپنے محبوب کی شفاعت ہم سبوں کو بھی نصیب فرما، اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی نجات عطا فرما، مغفرت عطا فرما۔